الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج تھی پاکستانی قوم کی نظریں اسلام آباد ہائی کورٹ پر، اور اس کی وجہ تھی کہ آج دوسری پیشی تھی اس از خود نوٹس کی جو جناب اطہر من اللہ صاحب نے، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے لیا تھا۔ اور یہ از خود نوٹس جو انہوں نے لیا تھا وہ تھا اس ایفیڈیوٹ پر جو کہ رانا شمیم صاحب نے جاری کیا تھا۔ اور ویورز، رانا شمیم صاحب جو کہ چیف جج تھے، سابقہ چیف جج تھے گلگت بلتستان کے، انہوں نے اس ایفیڈیوٹ میں یہ موقف اختیار کیا تھا کہ جناب چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت کے ثاقب نثار صاحب جب ایک پرائیویٹ وزٹ پر گلگت بلتستان تشریف لائے تھے، تو وہاں پر انہوں نے اس کے سامنے یہ فون کیے تھے کسی ہائی کورٹ کے سٹنگ جج کو، اور انہیں کہا تھا اور انشور کیا تھا کہ کسی بھی طور پر میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ کی ضمانت الیکشن سے پہلے نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایفیڈیوٹ ثاقب نثار صاحب سے متعلق اور کسی حاضر جج اسلام آباد ہائی کورٹ سے متعلق تھا، تو انصار عباسی صاحب کے یہ ہاتھ لگا، انہوں نے اسے پبلش کیا۔ تو اس پر چیف جسٹس نے از خود نوٹس لیا اور انہوں نے بڑے واضح طور پہ یہ موقف اپنایا کہ چونکہ یہ ایک سٹنگ جج اسلام آباد ہائی کورٹ سے متعلق ہے، تو وہ اپنے برادر ججز کے اوپر اس قسم کے الزامات کسی طور پہ بھی برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ تو اس لیے انہوں نے یہ از خود نوٹس لیا اور اس پر توہین عدالت کے نوٹس جاری کیے جناب رانا شمیم صاحب کو اور انصار عباسی صاحب کو۔ ویورز، لاسٹ پیشی پہ آپ کو یاد ہوگا کہ انصار عباسی صاحب پیش ہو گئے تھے عدالت میں، اور انہوں نے یہ موقف لیا تھا کہ انہوں نے تصدیق کی تھی رانا شمیم صاحب سے اس ایفیڈیوٹ سے متعلق، اور رانا شمیم صاحب نے کنفرم کیا تھا کہ یہ انہی کا ایفیڈیوٹ ہے جو انہوں نے جاری کیا ہے۔ دوسری طرف رانا شمیم صاحب خود پیش نہیں ہوئے تھے، ان کے بیٹے جو وکیل ہیں وہ پیش ہوئے تھے، تو انہوں نے یہ موقف اپنایا تھا کہ اگلی پیشی پر وہ چونکہ بیمار ہیں تو اگلی پیشی پر وہ پیش ہو جائیں گے رانا شمیم صاحب۔ تو اس طرح نوٹس جاری کیا دوبارہ رانا شمیم صاحب کو کہ وہ نیکسٹ پیشی پہ پیش ہو۔ تو آج اسی سلسلے میں آج پیشی تھی، تو رانا شمیم صاحب سے جو پاکستانی قوم اور عوام اور لوگ توقع کر رہے تھے کہ وہ جو ایفیڈیوٹ ہے اس سے متعلق آ کر کوئی انکشاف کریں گے، کوئی بات کریں گے، تو بڑی حیران کن بات ہوئی وہاں پر کہ رانا شمیم صاحب نے بالکل کورٹ میں آ کے بالکل اس سے الٹ موقف لیا۔ رانا شمیم صاحب نے کہا جی میں نے تو دیکھا ہی نہیں وہ ایفیڈیوٹ جو کہ گردش کر رہا ہے اور جس سے متعلق مجھے کورٹ میں بلایا گیا ہے۔ تو آنریبل کورٹ نے کہا کہ یہ آپ نے وہ ایفیڈیوٹ دیکھا ہی نہیں جو آپ نے جاری کیا۔ تو انہوں نے کہا جی میں نے ایفیڈیوٹ ضرور جاری کیا ہے، لیکن وہ ایفیڈیوٹ تو میں نے اس برطانیہ میں جاری کیا تھا اور اس کو میں نے سیل کروایا تھا اپنے پوتے کے پاس جو وہاں پہ اسٹڈی کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں، اور میں حیران ہوں کہ وہ پبلش کیسے ہو گیا، میں نے تو وہ ابھی تک دیکھا ہی نہیں جو پبلش ہوا ہے۔ تو اس پر آنریبل چیف جسٹس جناب اطہر من اللہ صاحب نے انہیں پوچھا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ اپنا واضح موقف اس پر مجھے بتائیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی چونکہ میں نے لالا افریدی صاحب جو کہ سابق صدر تھے اسلام آباد سپریم کورٹ کے، تو وہ ان کو میں نے وکیل کیا، وہ کسی مصروفیت کی وجہ سے آج پیش نہیں ہو سکے، تو مجھے ایک ایڈجرنمنٹ دی جائے، میں نیکسٹ ڈیٹ پہ جو ہے نا اپنا ایفیڈیوٹ کورٹ میں پیش کر دوں گا۔ تو اس طریقے سے آج ان کی ایڈجرنمنٹ ہوئی۔ دوسری طرف ویورز، انصار عباسی صاحب پیش ہوئے۔ انصار عباسی صاحب کا موقف یہ تھا کہ انہوں نے یہ جو ایفیڈیوٹ انہیں ملا اس سے متعلق انہوں نے رانا شمیم صاحب سے اس کی تصدیق کی، اور رانا شمیم صاحب نے یہ تصدیق کی
کہ یہ ایفیڈیوٹ انہی کا جاری کیا ہوا ہے. تو وہ بھی بڑے حیران ہوئے. سب کو ایسے لگا کہ جیسے رانا شمیم صاحب نے ان سے ہاتھ کر دیا. تو اس پر اب یہ ایک مزید بحث شروع ہو گئی. لیکن وہ چونکہ اب ایڈجرنمنٹ ہو گئی ہے تو اب نیکسٹ ڈیٹ پہ اس پیپر پتہ چلے گا کہ انصار عباسی صاحب کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. جو انہوں نے بیان دیا تھا کہ انہوں نے تو تصدیق کی تھی فون کر کے. لیکن آج ایک اور موڑ عدالت کی پروسیڈنگ کے دوران آیا جب اٹارنی جنرل آف پاکستان نے یہ موقف اختیار کیا اور عدالت سے استدعا کی کہ یہ جو خبر صحافی نے دی ہے انصار عباسی صاحب نے، ان کی حد تک وہ عدالت سے گزارش کرتے ہیں کہ اس معاملے کو ڈیفر کیا جائے، کیونکہ یہ آزادی رائے کا سب کو اظہار کرنے کا حق حاصل ہے. تو اسی سلسلے میں انصار عباسی صاحب کو ایک ایفیڈیوٹ ملا، انہوں نے اسے پبلش کر دیا. تو یہ اسی زمرے میں آتا ہے جو آرٹیکل ہے آئین پاکستان کا. تو اس سلسلے میں گورنمنٹ آف پاکستان کا موقف یہ ہے کہ وہ اس حد تک جو ہے کورٹ سے استدعا کرتی ہے کہ اس کو ڈیفر کیا جائے اور رانا شمیم صاحب کے خلاف جو کارروائی ہے وہ جاری رکھی جائے. تو اس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ دیکھیں گے اس معاملے کو بھی، اور انہوں نے پھر اس کیس کو ایڈجرن کر دیا دسمبر کے پہلے ہفتے میں، اور اس بات کی تاکید کی رانا شمیم صاحب کو کہ وہ اپنے وکیل کے ذریعے یا خود اپنا موقف جو ہے وہ ہر حال میں کورٹ میں پیش کریں، اور اس سلسلے میں پھر کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی وہ دسمبر کے فرسٹ ویک میں سامنے آ جائے گا. تو یہ ویورز آج کی جو تھی پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں، سیاسی حالات، اس سلسلے میں بڑی اہمیت کی حامل تھی یہ پیشی. لیکن آج جو ڈراپ سین ہوا ہے اس سے کچھ لوگوں کو مایوسی بھی ہوئی ہے، کچھ لوگوں کو خوشی بھی ہوئی ہے. لیکن یہ خوشی اور مایوسی عارضی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اب جو سیل ایفیڈیوٹ ہے اور جو پبلش ایفیڈیوٹ ہے اس میں کیا کنٹراڈکشن ہے یہ اب نیکسٹ پیشی پہ ہی پتہ چلے گا. اور دیکھتے ہیں ہم بھی اور آپ بھی انتظار کرتے ہیں. انشاءاللہ دسمبر کے فرسٹ ویک میں یہ دوبارہ کیس فکس ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس میں کیا ہوتا ہے، اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس کو بھی شیئر کیا جائے گا. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.